میرا اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے کزن کے گھر رہنے لگی تھی۔ گھر والے سب اس سے بہت محبت کرتے تھے مگر اس کے دل میں ایک خاموش سی تنہائی ہمیشہ بسی رہتی تھی۔ اس رات وہ پیاس لگنے پر اٹھی۔ پورا گھر سو رہا تھا، بس باہر ہلکی بارش کی آواز تھی۔ پانی پی کر جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ اس کے کزن فہد کے کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے فہد اور اس کی بیوی کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی ہنسی جس میں محبت بھی تھی، سکون بھی، اور ایک دوسرے پر بھروسے کی خوشبو بھی۔ میرے ہاں یہ منظر دیکھ کر رکھ گئی۔ دل میں عجیب سا احساس اٹھا، کاش میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو مجھے اس طرح چاہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی مگر نیند اس سے دور بھاگتی رہی۔ بستر پر لیٹے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ اچانک واٹس ایپ پر ایک میسج آیا، جاگ رہی ہو؟ پیغام ارسلان کا تھا، وہی ارسلان جو برسوں سے خاندان کا دوست تھا، ہمیشہ خیال رکھنے والا، ہمیشہ نرم لہجے کا۔ میرا نے جواب بھیجا، ہاں، نیند نہیں آ رہی۔ چند لمحوں بعد ارسلان کی کال آ گئی۔ اس کی آواز میں وہی سکون تھا جس کی میرا کو شدت سے ضرورت تھی۔ میرا، سب ٹھیک ہے؟ تم روئی ہوئی لگ رہی ہو۔ بس دل کچھ خالی سا ہے، کبھی کبھی بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ ارسلان کی آواز پہلی بار تھوڑی لرزی ہوئی تھی۔ جب بھی تم اداس ہوتی ہو مجھے فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ میرا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ گیا۔ ارسلان کی باتوں میں ایک وہ احساس تھا جو اس کی زندگی میں کم ہی کسی نے دیا تھا۔ آدھی رات بیت گئی مگر باتیں ختم نہ ہوئیں۔ وہ دونوں اپنے خوابوں، فیئرز اور آنے والے کل کے بارے میں کھل کر بات کرتے رہے۔ پہلی بار میرا نے دل کی گہرائیوں سے سکون محسوس کیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی زندگی سے بھاگے گی نہیں، اسے نئے سرے سے جیے گی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ اس کے موبائل پر ارسلان کا پیغام آیا، کیا میں آج شام کو تم سے مل سکتا ہوں؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا کا دل پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے جواب ٹائپ کیا، ہاں، مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کی نئی شروعات تھی، ایک خاموش رات سے اٹھا ہوا فیصلہ جو اسے محبت کی طرف لے جانے والا تھا۔